أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي
ربي غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی سر. وعلیکم السلام سر. جی شروع کریں. جی سر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہر راہ تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہر راہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی
کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تو بڑا کریم، تو ہی کریم، تو ہی ستار، تو ہی غفار، تو ہی ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں عطا فرمائی. تیرا شکر تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، قرآن عطا فرمایا، ذکر نصیب فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان کی ایک بہت گہری حقیقت، ایسی حقیقت جو انسان اپنی زندگی میں روز دیکھتا ہے، مگر اکثر اس کو سمجھ نہیں پاتا. اور اس کی یہ حقیقت انسان بھول جاتا ہے، وہ وعدے بھول جاتا ہے، وہ نصیحتیں بھول جاتا ہے، وہ دکھ بھی بھول جاتا ہے، وہ خوشیاں بھی بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ اپنا مقصد بھی بھول جاتا ہے. لیکن اگر غور کریں، اگر انسان کو بولنے کی صلاحیت نہ دی جاتی تو شاید زندگی بڑی مشکل ہو جاتی. اگر ہر غم ہمیشہ تازہ رہتا، اگر ہر زخم ہمیشہ درد دیتا، اگر ہر تکلیف ہر لمحہ سامنے رہتی، تو انسان کے لیے
جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو غور کریں، بھول جانا ایک نعمت بھی ہے، مگر جب یہی بھول جانا جب انسان کو اللہ سے غافل کر دے، نماز سے دور کر دے، ذکر سے دور کر دے، حق سے دور کر دے، تو پھر یہی چیزیں بھول جانا امتحان بن جاتی ہیں۔ جیسے ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، راستہ بھٹک گیا، پانی ختم ہو گیا، طاقت ختم، امید ختم۔ اچانک اسے دور سے ایک چراغ دکھائی دیا، وہ دوڑا، قریب پہنچا، وہاں پانی بھی تھا، سایہ بھی تھا، آرام بھی تھا۔ سوچیں، اگر وہ چراغ دیکھ کر کہتا میں بعد میں آؤں گا، کل آؤں گا، تبھی مزاج نہیں تو شاید وہ بچ نہ پاتا۔ ایسے ہی دنیا کے صحرا میں بھی انسان بھٹکتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر کی محفلیں، نیک صحبت، دعا، استغفار، یہ سب چراغ بنا دیے۔ جو ان کی طرف چل پڑا وہ بچ گیا، جو ٹلتا رہا وہ بھٹکتا رہا۔ ایسے ہی انسان غور کرتا چلا جائے تو کبھی کبھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ بندہ دور چلا جاتا ہے، گناہوں میں چلا جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، پھر ایک دن اچانک دل گھبراتا ہے، کوئی نصیحت سنائی دیتی ہے، کوئی آیت دل پہ لگتی ہے، یا وہ کوئی کسی کا جنازہ دیکھ لیتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی دعا آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ یہ سب غور کریں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے، اے بندے واپس آ جا۔ پھر اکثر ہم یہ بات قرآن کی سنتے رہتے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مقام ہے ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ ہمیں یاد کرے۔ غور کرتے چلے جائیں، انسان زبان رکھتا ہے تو کبھی کبھی اچھی بات نکلتی ہے اور کبھی بری بات، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کسی کا دل دکھا دیتا ہے، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی سختی، کبھی طنز، بے ادبی ہو جاتی ہے۔ غور کریں تو یہ سب کیوں؟ کیونکہ انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے۔ لیکن کمال یہ نہیں کہ غلطی نہ ہو، کمال یہ ہے کہ غلطی کے بعد جھک جانا۔ کمال یہ ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں غلط تھا، میں لوٹ آیا۔ یہی توبہ ہے، یہی بندگی ہے، یہی انسانیت ہے۔ غور کریں، لوٹنے والا بندہ ہی محبوب ہے۔ جو شخص غلطی کے بعد ضد کرے وہ دور چلا جاتا ہے، جو غلطی کے بعد رو لے، جھک جائے، استغفار کرے، لوگوں سے معافی مانگ لے، حق واپس کر دے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ طرح کے لوگ تکبر میں ہیں، تکبر میں بڑے لوگ تباہ ہوئے، اور کئی لوگ غلطیوں کے باوجود صرف اور صرف توبہ کرنے سے سنور گئے۔ پھر ہم جب غور کرتے چلے جاتے ہیں تو انسان کی مستقل مزاجی یہ بھی ایک عجیب طرح کا امتحان ہے۔
یہ بھی ایک حقیقت ہے، انسان کبھی کبھی ایک ہی چیز سے اکتا جاتا ہے، ایک ہی طرح کا رستہ ہو، ایک ہی معمول ہو، ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی عمل ہو، اس کی فطرت میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نیا ہو۔ اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے، جو چیز دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ فائدہ نہیں دیتی، اور جو چیز غور کریں تو جو چیز نفس کے لیے مشکل لگتی ہے وہی اکثر نجات دے دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ عجیب سی مستقل مزاجی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، روز نماز پڑھنا، روز ذکر کرنا، روز درود شریف پڑھنا، روز قرآن کھولنا، روز اچھا بننے کی کوشش کرنا۔ یہ کوئی آسان نہیں، اسی لیے تو یہ ایک عبادت ہے، اسی لیے یہ مجاہدہ ہے، اور اسی لیے اس پہ اجر ہے۔ اگر ہم غور کریں، کیونکہ مثالوں کے ذریعے انسان بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا چلا جاتا ہے۔ کسان فصل بیجتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ پہلے دن بیج ڈالا، فصل نظر نہیں آئی، 2 دن بعد بھی نظر نہیں آئی، ہفتے بعد بھی نظر نہیں آئی، اور وہ کہے گا کچھ نہیں ہو رہا چھوڑو، تو فصل کبھی نہیں اگے گی۔ لیکن وہ صبر کرتا ہے، مسلسل پانی دیتا ہے، پھر ایک دن ننھا سا پودا نکلتا ہے۔ ایسے ہی ذکر ہے، استغفار ہے، نیکی ہے، فوراً اثر نظر نہ آئے تو چھوڑ دینا، یہ اچھا نہیں ہے۔ دل کی زمین میں بھی کام بڑی خاموشی سے ہوتا ہے، اسی لیے تو جب غور کرتے ہیں تو ذکر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان بھولتا ہے۔ ذکر انسان کو اصل یاد دلاتا ہے، ذکر بتاتا ہے تو اکیلا نہیں، تیرا رب ہے، تو بے مقصد نہیں، تیری زندگی قیمتی ہے، تیرے گناہ آخری کہانی نہیں، تیری توبہ دروازہ کھول سکتی ہے۔ اور جیسے جیسے انسان ذکر والا ہوتا چلا جاتا ہے، جب اس کا دل زندہ ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر ہر چیز سبق بنتی چلی جاتی ہے۔ سورج نکلنے پہ قدرت نظر آتی ہے، بارش ہو تو رحمت نظر آتی ہے، رات آئے تو سکون نظر آتا ہے، بیماری آئے تو آزمائش نظر آتی ہے، صحت ملے تو نعمت نظر آتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب دل زندہ ہوتا ہے تو پھر یہ سارے انعامات، یہ اللہ کی نشانیاں لگتی ہیں۔ اور جب انسان بھٹک جاتا ہے تو پھر اس کو واپس آنا چاہیے، غفلت میں جائے تو اس کو جاگ جانا چاہیے، گناہ ہو تو توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر کسی نیکی سے دل اکتانا شروع ہو جائے تو پھر بھی قائم رہنا چاہیے، اور اگر طبیعت نہ بھی چاہے تو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہی انسان کی زندگی کا کمال ہے۔ اللہ ہمیں ایسی غفلت سے نکال دے، اپنی یاد میں زندہ کر دے، ہماری غلطیوں کو معافی عطا فرما دے، ہمیں توبہ نصیب فرما دے، ہمیں استقامت عطا فرما دے، ہمیں ذکر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نماز میں محبت دے دے، قرآن میں محبت دے دے، اور یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کچھ بتائیں، دعا کرائیے گا۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں اس بات کا کثرت سے ذکر ہے کہ بندہ غفلت میں پڑنے کے بعد، راستہ بھٹک جانے کے بعد جب اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. حدیث پاک میں خیر الخطاؤن التائبون، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو لوٹ آنے والے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور اس نے کسی ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے غلط ارادے اور غلط نیت سے، اور لوگ اس عورت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ حملہ آور ہوتا ہے. تو اس بزرگ نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص بے ہوش ہو کر گر گیا. جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے قریب سے کون گزرا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بشر گزرے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ تو بے ہوش کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ان بزرگ نے میرے کان میں کہا تیرے اس عمل کو تیرا رب دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ آیت کریمہ سنائی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا مومنین کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف. تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو مجھے میرے دل میں میرے رب کا خوف اجاگر ہو گیا اور مجھے حیا آنے لگی. تو اس نے پوچھا کہ وہ بزرگ گئے کدھر ہیں؟ کہا اس طرف گئے ہیں. تو وہ ان کے پیچھے ہو لیا اور یہاں تک کہ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ولی کامل بن گیا. یہ آیت مبارکہ بڑی ہی دل کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرنے والی اور اللہ کے ذکر کی طرف رجوع لانے والی ہے. اس آیت مبارکہ نے کئی سارے لوگوں کی زندگی بدلی ہے. کئی سارے ایسے بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ انہوں نے زازان نامی ایک گویہ تھا جو گلوکار تھا، گانے گایا کرتا تھا، میوزک بجایا کرتا تھا. تو ایک جگہ اسی طرح اپنا پروگرام کر رہا تھا اور حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کی آواز کتنی خوبصورت ہے، کاش یہ اس خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا، کیا ہی بات ہوتی. تو قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا مومنین کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں. تو جیسے ہی انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی تو اس کا سارا جو پروگرام تھا وہ ایک طرف رہا اور اس نے اپنا باجا زمین پر دے مارا اور اپنا باجا توڑ کر حضرت جنید کے پیچھے ہو لیا. اور پھر واقعی اس نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں رہ کر. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان واقعات سے اور اس آیت مبارکہ سے اس بات کو سمجھیں کہ یقیناً کب تک ہم اللہ سے دور رہیں گے، کب تک غفلت میں پڑے رہیں گے، کب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے، کب تک ہم اپنے دل کو اپنے رب کی یاد سے معمور نہیں کریں گے. کل استاد جی نے کتنی پیارے باتیں کی کہ کب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں نہیں تڑپیں گے، کب تک ہم اپنے دل میں دنیا
اور اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں دنیا کی محبت کو پال کر رکھیں گے، کب تک ہم گناہوں کی لذت کی طرف بھاگتے رہیں گے؟ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم پورے اپنے رب کی طرف آ جائیں گے؟ لہٰذا رجوع کی طرف آنا چاہیے۔ غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، بڑی بات نہیں ہے، مگر اس پر ڈٹ جانا، اس پر ڈھیٹ بن جانا، یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ یہ دل اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے رسول کی یاد کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے لیے اگر تڑپنے والا بن جائے نا، تو پھر ہر چیز کا آرام انسان پر نصیب ہو جاتا ہے۔ اے عشق نبی، دل کو تڑپنے کی ادا دے، سنتے ہیں کہ تڑپنے سے ہی آرام ملے گا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.